صاحب توضیح نے کہا کہ ہم نے شوافی کی کتابیں دیکھی، ہم نے تو وہاں پر ان کے عمومی مجاز کے ناجائز ہونے کا قول ہمیں نہیں ملا، اس لیے عمومی مجاز کی نسبت کرنا، عمومی مجاز کے ناجائز ہونے کی نسبت کرنا شوافی کی طرف، یہ ان پر افتراء ہے، بہتان ہے۔ شارح نے خود صاحب توضیح کی عبارت نقل کی، یہاں پھر بھول گئے اور کہا کہ وہ عمومی مجاز کے قائل نہیں ہے، اس لیے وہاں محشی نے کہا تھا کہ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک بھی عمومی مجاز جائز ہے اور شوافی حضرات کے نزدیک بھی عمومی مجاز جائز ہے۔ پھر یہاں کیسے کہتے ہیں شارح کہ جب ہم نے حکم اخروی مراد لے لیا، دنیاوی مراد وہ بھی نہیں لے سکتے اور ہم بھی نہیں لے سکتے، اور ان کے نہ لینے کی وجہ جو عمومی مجاز کے قول کا ذکر کیا ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اپنے نزدیک جو کہا کہ ہمارے نزدیک عموم مشترک لازم آتا ہے، اس پر بھی شارح محشی نے اعتراض نقل کیا صاحب کشف کے حوالے سے۔ صاحب کشف کہتے ہیں کہ یہ عموم مشترک مشترک لفظی میں ناجائز ہے۔ جو مشترک لفظی ہوگا، یعنی ایک لفظ ایک معنی کے لیے ایک واضح وضع کرے، وہی لفظ دوسرا واضح دوسرے معنی کے لیے وضع کرے، وہی لفظ تیسرا واضح تیسرے معنی کے لیے وضع کرے، یہ ہے لفظ ایک ہو اس کے معنی بہت سارے ہوں، یہ ہے اشتراک لفظی۔ تو عموم مشترک اشتراک لفظی میں ناجائز ہے، وہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اور جو مشترک لفظی نہ ہو، مشترک معنوی ہو کہ لفظ ایک ایسے معنی کلی کے لیے وضع کیا جائے کہ جس کے نیچے افراد ہو، بہت سارے افراد ہو، لیکن لفظ کا معنی ایک ہے، تو وہ مشترک معنوی مراد لینا اس میں عموم بالاتفاق جائز ہے، ان میں عموم جائز ہے۔ اور یہاں جو حکم ہے، حکم دو معنوں میں شریک ہے، اخروی اور دنیاوی، تو یہاں حکم سے مراد مشترک لفظی، یہ حکم کا لفظ یہ مشترک لفظی نہیں ہے، مشترک معنوی ہے۔ جب مشترک معنوی ہے تو پھر اس میں عموم بھی کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا، جائز ہوگا؟ جائز ہوگا، کیونکہ وہ مشترک عموم مشترک لفظی میں ناجائز ہے ہمارے نزدیک، مشترک معنوی میں تو ناجائز نہیں ہے۔ اور یہاں جو کیا مصنف شارح نے کہ ہمارے نزدیک عموم مشترک لازم آتا ہے، یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ مشترک لفظی نہیں بلکہ مشترک معنوی ہے۔ پھر محشی کہتے ہیں کہ صاحب دائر نے پھر اس کی جواب کی کوشش کی ہے اور اس کے جواب دینے کی۔ صاحب دائر نے کہا کہ نہیں، اصل میں یہ مشترک لفظی ناجائز ہے، اس میں عموم ناجائز ہے، اور جو مشترک لفظی کے مثل ہوگا اس میں بھی عموم ناجائز ہوگا۔ اور یہاں جو حکم ہے یہ مشترک معنوی لفظی کی طرح ہے کہ مثل ہے، جب مشترک لفظی میں عموم ناجائز تو جو اس کا مثل ہوگا اس میں بھی عموم ناجائز ہوگا، اس میں بھی عموم کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا۔ لیکن محشی کہتے ہیں یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اگر دو اشیاء مثلی ہوں، دونوں ایک دوسرے کے مثل ہو، تو اگر ایک میں عموم ناجائز ہو تو اس سے لازم نہیں آتا کہ دوسرے میں بھی عموم ناجائز ہو۔ دو مثلی اشیاء تمام اقسام میں متحد نہیں ہوتے، اگر ایک شے دوسری کی طرح ہے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ تمام احکامات میں اسی کی طرح ہوگا، لازم نہیں آتا۔ اس لیے جو مشترک لفظی کی طرح ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ان میں عموم مشترک ناجائز ہو تو اس میں بھی عموم مشترک کیا ہو جائے؟ ناجائز ہو جائے، اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ بہرحال شارح کا اس کو ہمارے نزدیک ناجائز قرار دینا وہ مشترک کی وجہ سے یہ بھی محل نظر ہے۔ تیسری بات یہاں محشی نے کی ہے، اعظم العلماء ہند کے حوالے سے مولانا عبدالسلام اعظمی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں مشترک حکم کی نہ مشترک کے معنوی مراد ہے نہ لفظی مراد ہے، یہاں حکم کے ایک اور قسم مراد ہے جو حکم جزائی ہے، وہ مراد ہے۔ انما الاعمال بالنیات میں حکم سے مراد حکم کے خاص قسم مراد ہے، ایک خاص نوع مراد ہے، اور وہ ہے حکم جزائی۔ اس لیے کہ جب حدیث پڑھو گے نا، حدیث کیا ہے؟ فمن کانت ہجرتہ انما لامرئ ما نوى، آدمی کے لیے وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کو اللہ اس کا رسول ملے گا، یعنی ثواب ملے گا۔ اور جس نے ومن کانت ہجرتہ
الی دنیا یصیبھا، جس نے ہجرت دنیا کے لیے کی ہے اس کو دنیا مل جائے گی، او امرأۃ او الی امرأۃ، یا عورت کے لیے ہجرت کی ہے یتزوجھا تو اس کو عورت مل جائے گی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو جس نے جس کی طرف ہجرت کی ہے اس کو وہی چیز ملے گی۔ معلوم ہو یہاں حکم سے مراد ایک خاص حکم جزائی مراد ہے، حکم جزائی مراد ہے، ہر حکم مراد نہیں ہے۔ لہذا حکم پر جزا ملے گا نہیں ملے گا وہ نیت پر ہے، وہ کس پر موقوف ہے؟ نیت پر موقوف ہے۔ خلاصہ یہاں پر یہ ہے، یہ تو نیچے محشی کی بات تھی، اوپر شارح کی بات اتنی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ ایسے محل میں یہ کلام واقع ہے کہ اس کا حقیقی معنی، یہ محل حقیقی معنی کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی ذات معصوم ہے، ان کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا، اس لیے حقیقت چھوڑ دیا گیا اور مجازی معنی مراد ہے، ثواب مراد ہے یا حکم مراد ہے۔ وہی بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری مثال، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا دیا گیا۔ تو اس حدیث کا ظاہر معنی یہ ہے کہ میری امت میں خطا بھی واقع نہ ہوگی اور نسیان بھی نہیں ہوگی، کوئی آدمی بھولے گا بھی نہیں اور اس سے خطا بھی نہیں ہوگی۔ تو خطا نہیں ہوتی، سبق نہیں بھولتے، رات کو یاد کرتے ہیں دن کو بھول جاتے ہیں، تو بھول بھی واقع ہوتی ہے اور خطا بھی واقع ہوتی ہے۔ تو پھر حدیث کا ظاہر تو یہ کہہ رہا ہے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میرے امت میں خطا اور نسیان نہیں ہوگی، وہ تو اٹھا لی گئی ہے، واقع نہ ہوگی، حالانکہ واقع ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کا ظاہر یہ جھوٹ لازم آتا ہے، اس لیے حدیث کے ظاہر کو ترک کیا گیا اور مجازی معنی مراد ہے، اور وہ مجاز یہ ہے کہ آخرت میں اس کے حکم کو اٹھا لیا گیا، یعنی گناہ کو اٹھایا گیا، خطا اور نسیان پر گناہ نہیں ہے، حکم آخرت کا حکم مراد ہے اور وہ ہے گناہ۔ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، یعنی اس کے گناہ کو اٹھایا گیا، آخرت میں اس پر گناہ نہیں ملے گی، آخرت میں گناہ نہیں ملے گی، لیکن خیال کرنا دنیا میں اس کا تاوان باقی رہے گا، دنیا میں اس کا تاوان باقی رہے گا۔ اگر خطاً کوئی کسی کو قتل کر دے دیت باقی رہے گی، دنیا میں خطاً کا تاوان باقی ہے۔ اگر بھول کر روزہ کھائے تو روزہ تو فاسد نہیں ہے، بھول کر نماز میں بھول کر باتیں کرے نماز فاسد ہو جائے گی، اس کا تاوان باقی ہے۔ تو حدیث کا مجازی معنی مراد ہے، اور وہ ہے کہ آخرت میں گناہ کو اٹھایا گیا، آخرت میں خطا پر اور نسیان پر گناہ نہیں ملے گا، گناہ کو کیا کیا گیا؟ اٹھا لیا گیا۔ البتہ اس پر اعتراض ہوتا ہے، اس پر اعتراض ہے کہ یہ کیسے کہتے ہو کہ جب مجازی معنی مراد لیتے ہو اور کہتے ہو کہ گناہ اٹھایا گیا، خطا اور نسیان پر گناہ نہیں ملے گا؟ تو فقہا نے تو لکھا ہے کہ قتل خطا میں گناہ ہے، جو آدمی دوسروں کے خطاً قتل کر دے آخرت میں اس کو گناہ ملے گا، گناہ کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی۔ دنیا میں تو جو ہے تاوان وہ تو ہے، دیت دینا ہو، کفارہ ہو، جو بھی ہو، آخرت میں گناہ بھی ملے گی، فقہا نے صراحت کی ہے۔ تو آپ تو کہتے گناہ اٹھا لیا گیا، تو گناہ تو مل رہا ہے۔ اس لیے محشق کہتے ہیں کہ وہ جو فقہا نے بات لکھی ہے وہ ٹھیک لکھی ہے، اور یہاں جو بات کی ہے یہ بھی ٹھیک ہے، گناہ نہیں ملے گا۔ قتل کرنے پر گناہ نہیں ہے، خطاً فعل پر گناہ نہیں ملے گا، لیکن قتل خطا میں دو چیزیں ہیں، ایک فعل خطا ہو جانا، فعل کا کیا ہو جانا؟ خطا کرنا، دوسرا ہی وہاں احتیاط کو چھوڑنا، احتیاط کو چھوڑنا۔ قتل خطا میں جو خطا کرنے والا ہے وہ احتیاط کے چھوڑنے میں عامد ہے، احتیاط عمدن چھوڑ رہا ہے۔ تو فقہا نے جو کہا کہ قتل خطا میں گناہ ملے گی، وہ گناہ یہاں فعل عمد کے وجہ سے ہے، اس نے احتیاط کیوں چھوڑا؟ پتہ بھی ہے کہ ادھر لوگ کام کر رہے ہیں اور ادھر پھر بھی تیر مار رہے ہیں، ٹھیک ہے شکار کو مار رہے ہیں، اور خطاً آدمی کو لگ گیا، گولی آدمی کو لگی، حالانکہ آدمی کو نہیں مار رہا تھا، وہ شکار کو مار رہا تھا، لیکن احتیاط چھوڑنے کی وجہ سے ان کو گناہ ملے گی۔
فعل خطا پر گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ احتیاط کو چھوڑ دیا تھا، احتیاط کے چھوڑنے میں یہ عامد ہے، گناہ اس فعل عمد پر ہے، نفس خطا پر نہیں ہے۔ اور یہاں ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، خطا پر گناہ اٹھایا گیا ہے، خطا کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے فقہا کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ جب ان کا گناہ کو اٹھا لیا گیا ہے تو پھر دنیا میں جب اس کا تاوان باقی ہے، اگر دنیا میں کوئی آدمی دوسرے کو خطأً اعضاء کاٹ دے تو دیت دنیا میں باقی ہے، تاوان دیت کی صورت میں دیا جائے گا، یا خطأً قتل کر دے تو دیت باقی ہے، دیت دیا جائے گا۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے احناف کہتے ہیں کہ چونکہ دنیا میں اس کا تاوان باقی ہے، لہذا اگر دنیا میں کوئی آدمی خطأً کالے پیلے روزے میں، خطأً کالے، پتہ ہے روزہ ہے، روزہ یاد ہے، پھر بھی جب کلی کر رہا تھا، مزمزہ کر رہا تھا تو کلی میں پانی حلق کے اندر چلا گیا، خطأً چلا گیا، لیکن روزہ یاد تھا، اس لیے بھول کر نہیں کہہ سکتے، اس لیے روزے کا تاوان باقی ہے، قضا کی صورت میں قضا روزہ رکھے گا۔ خطأً نماز میں اس نے گفتگو کی، باتیں کی، تو اس لیے اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ نماز کیا ہو جائے گی؟ دنیا میں اس کی اعادہ ہوگا، نماز فاسد ہوگی، اعادہ واجب ہے، اس کا تاوان دنیا میں باقی ہے، آخرت میں گناہ اٹھایا گیا، اگر خطأً ہو جائے تو گناہ اٹھا لیا گیا۔ البتہ یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ اسی روایت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں رفع عن امتی الخطأ والنسیان، لہذا امام شافعی رحمہ اللہ اس سے استدلال کرتے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز میں خطأً گفتگو کر لے نماز فاسد نہ ہوگی، اگر خطأً روزے میں کالے پیلے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ خطا کرنے والے کو نسیان پر قیاس کرتے ہیں، خطا کرنے والے کو نسیان پر قیاس کرتے ہیں۔ اگر بھول کر آدمی رمضان کے مہینے میں دن کو کے وقت کوئی کالے پی لے تو روزہ فاسد ہوگا؟ نہیں ہوگا، اگر بھول کر ہو۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ خطا کو نسیان پر قیاس کر کے کہتے ہیں جیسے نسیان میں روزہ فاسد نہیں تو خطا میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں خاطی کو ناسی پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے، اس لیے کہ ناسی کے عذر قوی ہے، بھول کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس لیے وہاں اس کا عذر قوی ہے، اور خاطی کا جرم زیادہ ہے، یہ جنایت کرنے میں عامد ہے۔ کیوں احتیاط چھوڑی اس نے؟ احتیاط چھوڑنے کی وجہ سے اس کے حلق میں پانی گیا اور اس سے خطا ہو گئی، لہذا یہ فعل میں عامد ہے احتیاط چھوڑنے کی وجہ سے، اس لیے خاطی کا عذر قوی نہیں ہے، یہ جانی ہے، اور جانی کو خاطی پر نسیان پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ناسی کا عذر قوی ہے۔ جب دونوں میں فرق ہے تو پھر خاطی کو ناسی پر قیاس کرنا درست نہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو اس حدیث کے ظاہر سے جھوٹ لازم آ رہا تھا، اور اسے ذات کے حق میں لازم آ رہا تھا جو معصوم ہے جھوٹ سے، اس لیے یہاں محل کلام کے قرینے کی وجہ سے، دلالت کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا اور مجاز کی طرف رجوع کیا گیا۔ شارح کہتے ہیں یہاں وہ 5 قرینے مکمل ہو گئے جس کا مصنف نے وعدہ کیا تھا کہ 5 قرینے ہیں جن کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے اور مجاز پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن شارح کہتے ہیں وَفِيهِ كَلَامٌ كَمَا لَا يَخْفَى، مصنف کے قرینے کو 5 میں منحصر کرنے میں کلام ہے، کما لا یخفا، جو جیسے کہ کسی پر یہ بات مخفی نہیں ہے، یعنی ہر ایک پر یہ بات ظاہر ہے۔ مصنف نے قرینوں کو 5 میں منحصر کیا۔ اب محشی کہتے ہیں شارح کی اس کلام سے کیا مراد ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، شارح کیا کہنا چاہتے ہیں کہ قرینے 5 نہیں بنتے، 4 بنتے ہیں، 3 بنتے ہیں۔ تو مصنف نے کون سا قرینے کو 5 میں منحصر کیا؟ تو حصر عقلی کا دعویٰ تو نہیں کیا کہ اشکال لازم آ جائے، حصر استقرائی ہے، اور حصر استقرائی مصنف نے تلاش کی، اس کو قرینے 5 ملے، انہوں نے 5 ذکر کیا۔ اگر شارح کو استقراء کے بعد 5 نہیں ملے، 3 ملے ہیں، اور وہ 3 قرینوں کے قائل ہے، تو اس سے مصنف پر اعتراض تو لازم نہیں آتا۔ قرینے اگر زیادہ ہوں یا کم ہوں تو اس سے مصنف پر اعتراض تو لازم نہیں آتا۔ پھر شارح کیوں کہتے ہیں کہ فیہ کلام،
کلام تو تب ہوتا جب مصنف حصر استقراء عقلی کا دعویٰ کرتے، جبکہ وہ حصر عقلی نہیں ہے بلکہ حصر استقرائی ہے۔ تلاش سے ان کو 5 ملی، 5 ذکر کیے، بعض نے کہا کہ نہیں 3 ہے، دلالت اللفظ بنفسہ اور سیاق نظم کی دلالت کی وجہ سے ان دونوں کو پہلے دلالت عرف اور عادت میں داخل کیا ہے، اس لیے ان کے ہاں 3 قرینے ہیں۔ جبکہ سوال اور جواب والے سر الاسرار والے کہتے ہیں، مولانا حیات سنبلی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں 4 بنتے ہیں۔ کتنے ہیں؟ جن کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے، یا عقل ہوگی، یا حس ہوگی، یا عرف عام ہوگی، یا عرف خاص ہوگی۔ قرینے 4 بنتے ہیں، 4 ہوں یا 3 ہو، پہلے 4 ذکر کیے، اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ سر الاسرار والے کہتے ہیں کہ بظاہر 3 ہے، قرائن 3 بنتے ہیں۔ اس لیے شارح سوال جواب والے کہتے ہیں کہ بظاہر جو شارح کا کلام ہے نا، فیہ کلام، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قرائن 5 نہیں ہے جیسے کہ مصنف نے ذکر کیا، بلکہ کتنے ہیں؟ 3 ہے، 3 ہے۔ اور 3 کیسے بنتے ہیں؟ وہ اسی طرح کی دلالت اللفظ بنفسہ فی نفسہ اور سیاق نظم کی دلالت النفس، سیاق النظم اس کو پہلے والے دلالت العادت میں داخل کی کر کے قرائن 3 بن جائیں گے۔ اس لیے سر الاسرار والے کہتے ہیں ہم نے شارح کی کلام کو درست کر دیا، شارح نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ ہم نے بتا دیا آپ کو۔ کہ قرائن 5 نہیں ہے بلکہ 5 سے کم ہے، اور 5 سے کم اس طرح بن جائیں گے، 3 بن جائیں گے۔ اور یہ ہم نے واضح کر دیا، شارح سوال جواب والے کہتے ہیں یہ ہم نے واضح کر دیا، نور انوار کی کسی حاشیے میں آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے اسی کو دیکھ کر اس پر شکر کر لو۔ لیکن ہم کہاں شکر کرتے ہیں؟ دیکھو کتاب میں بھائی، وَبِدَلَالَةِ سِيَاقِ النَّظْمِ، سیاق نظم کی دلالت کی وجہ سے، اے بسبب سوق الکلام، کلام کے چلائے جانے کے سبب سے، بقرینۃ لفظیۃ، ایسے قرینہ لفظیہ کی وجہ سے، التحقت بھی جو اس کلام کے ساتھ مل گئی ہے، سواءً یا سواءً کانت سابقتاً او متاخرتاً، برابر ہے کہ وہ قرینہ کلام سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، کقولہ جیسے شوہر کا قول ہے، طلق امرأتی ان کنت رجلا حتی لا یکون توکیلا، یہاں تک کہ یہ کلام توکیل نہ ہوگی، وکیل بنانا نہ ہوگا، فإن حقیقت هذا الکلام هو التوکیل بالطلاق، اس لیے کہ اس کلام کی حقیقت وہ طلاق کا وکیل بنانا ہے، لیکن ترک ذلك بقرینۃ قولہ ان کنت رجلا، لیکن اس کے قول ان کنت رجلا کے قرینے سے اس کے حقیقت کو چھوڑ دیا گیا، لأن هذا الکلام، اس لیے کہ شوہر کا یہ کلام ان کنت رجلا، انما یقال، یہ تو کہا جاتا ہے، عند ارادت اظہار عجز المخاطبی، مخاطب کے عاجز ہونے کے اظہار کے ارادے کے وقت کہا جاتا ہے، عن الفعل، ایسے فعل سے، الذی قرن به، کہ جس کلام کو اس فعل کے ساتھ ملایا گیا ہو، فیکون الکلام للتوبیخ مجازاً، اس لیے یہ کلام مجازاً توبیخ کے لیے ہوگی، اس پر محمول ہوگی۔ ومثلہ، اور اسی طرح ہے قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ہے، انا اعتدنا للظالمین نارا، حیث ترکت حقیقت المشیت، اس طور پر کہ یہاں مشیت کی حقیقت کو چھوڑ دیا گیا، وحقیقت قولہ فلیکفر، اور اللہ کے فرمان فلیکفر کے حقیقت کو بھی چھوڑ دیا گیا، بقرینۃ قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فرمان انا اعتدنا للظالمین نارا کے قرینے سے، وحمل علی التوبیخ، اور اس کو محمول کیا گیا ہے توبیخ پر، وبدلالت معنی، اور ایسے معنی کی دلالت کی وجہ سے، یرجع الی المتکلم، کہ جو معنی متکلم کی طرف لوٹتا ہے، وقصدہ، اور اس کے ارادے، یہ قصدہ کا عطف ہے معنی پر اور عطف تفسیری ہے، فیحمل علی الاخص مجازاً، اس لیے اس کلام کو محمول کیا جائے گا اخص پر، خصوص پر محمول کیا جائے گا مجازاً، مجازی طور پر، وَإِن كَانَ اللَّفْظُ دَالًا عَلَى الْعُمُومِ بِحَقِيقَتِهِ، اگرچہ وہ لفظ اپنے حقیقت کی وجہ سے عموم پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے، کما فی یمین الفور، جیسے کہ یمین فور میں ہوتا ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ یمین فور جو ہے وہ مشتق من فارۃ القدر،
یہ فارت القدر سے مشتق ہے، اذا غلط واشتدت، جب ہانڈی میں جوش آئے، غلیان ہو اور شدت پیدا ہو جائے۔ ثم سمیت به الحالۃ التي لا لبس فيها ولا ریث، پھر اس یمینی فور کے ساتھ موسوم کی گئی اس حالت آدمی کی حالت کو جس میں کوئی ٹہراؤ اور کوئی جماؤ، کوئی دیر پن نہیں ہوتا، بے اعتبار فوران الغضب، غضب کے شدت کی وجہ سے، بڑک کی وجہ سے۔ کما اذا ارادت امرأۃ الخروج، یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی عورت نکلنے کا ارادہ کرے، فقال لها الزوج، اور شوہروں سے کہے، ان خرجت فانت طالق، فمکثت ساعۃ، پھر وہ تھوڑی دیر ٹھہر جائے، حتی سکن غضبہ، یہاں تک کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو، پرسکون ہو، ثم خرجت، پھر نکل جائے، لا تطلقو، تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ فإن حقیقت هذا الکلام، اس لیے کہ اس کلام کی حقیقت، ان خرجت فانت طالق، ان کی حقیقت یہ ہے، ان تطلق فی کل ما خرجت، کہ اس کو طلاق پڑ جائے ہر اس مرتبہ میں جس میں وہ نکلے۔ ولیکن معنی الغضب، لیکن غصے کے اس معنی کی وجہ سے، الذی حدث فی المتکلم، کہ جو معنی متکلم میں پیدا ہو گیا، وقت خروجها، اس کے نکلنے کے وقت میں، یدل، وہ معنی دلالت کرتا ہے، علی، اس بات پر، ان المراد ہی هذه الخرجۃ المعینۃ، کہ مراد نکلنے سے یہ متعینہ نکلنا ہے۔ فیحمل الکلام علیہ مجازا، اس لیے اس کلام کو اسی متعینہ نکلنے پر محمول کیا جائے گا، بہذہ القرینۃ، اس قرینے کی وجہ سے، یمین فور کے قرینے کی وجہ سے۔ ومثلہ، اسی کی طرح ہے، قول الرجل، آدمی کا، لأحد، دوسرے سے یہ کہنا، تعال تغد معی، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، فقال، اور پھر وہ کہے، یا اس نے کہا، ان تغدیت فعبدی حر، فإن حقیقتہ، اس لیے کہ اس کلام کی حقیقت یہ، ان یعتق عبدہ اینما تغدی، اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا غلام آزاد ہو جہاں کہیں بھی وہ کھانا کھائے، سواء کان مع الداعی او وحدہ، برابر ہے کہ وہ بلانے والے کے ساتھ کھانا کھائے یا اکیلا، فی بیتہ، اپنے گھر میں کھانا کھائے۔ ولیکن معنی التغدیۃ، لیکن کھانے کا وہ معنی، الذی حدث فی المتکلم، کہ جو متکلم میں پیدا ہوا، حینئذ، اس وقت، یدل، وہ معنی دلالت کرتا ہے، علی، اس بات پر، ان المراد هو الغداء المدعو الیہ، کہ اس سے مراد وہ کھانا ہے کہ جس کی طرف اس کو دعوت دی گئی، حال کونہ مع الداعی، اس حال میں کہ جب وہ داعی کے پاس ہو، فیحمل علیہ، اس لیے اسی پر محمول کی جائے گی، فقط اس قسم کو اسی پر محمول کیا جائے گا۔ حتی لو تغدى بعد ذلك فی بیتہ، یہاں تک کہ اگر اس کے بعد اپنے گھر میں کھانا کھائے، لا یخنس، حانس نہ ہوگا، ولا یعتق عبدہ، اس کو غلام آزاد نہ ہوگا۔ وبدلالت محل الکلام، محل کلام کی دلالت کی وجہ سے، وعدم صلاحیتہ للمعنی الحقیقی، اور اس محل کا معنی حقیقی کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے، للزوم الکذب، جھوٹ لازم آنے کی وجہ سے، فی من، اس ذات کے حق میں، وہ معصوم عنہ، کہ جو جھوٹ سے معصوم ہے، فلا بد، اس لیے ضروری ہے، ان یحمل عن المجاز، کہ اس کلام کو مجاز پر محمول کیا جائے۔ کقول علیہ السلام، جیسے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، فإن معناه الحقیقی، اس کلام کا حقیقی معنی یہ ہے، اللہ توجد اعمال الجوارح الا بالنیہ، کہ جوارح کا کوئی عمل نہ پایا جائے بغیر نیت کے، وہو کذب، اور یہ جھوٹ ہے، لأن اکثر ما یقع العمل منا، اس لیے کہ اکثر ہمارے جانب سے عمل واقع ہو جاتا ہے، فی وقت خلو الذہن عن النیت، ذہن کا نیت سے خالی ہونے کے وقت میں، فلا بد ان یحمل علی المجاز، تو پھر ضروری ہے کہ اس کلام کو محمول کیا جائے مجاز پر، اے ثواب الاعمال، ثواب کو مقدر کیا جائے، او حکم الاعمال بالنیات، یا حکم کو مقدر کیا جائے، فإن قدر الثواب، شارح کہتے ہیں اگر ثواب کو مقدر کیا جائے، فظاہر، پھر تو یہ ظاہر ہے، انہ لا یدل، کہ یہ روایت دلالت نہیں کرتی، علی، اس بات پر، ان جواز الاعمال فی الدنیا موقوف علی النیت، کہ دنیا میں اعمال کا جائز ہونا یہ نیت پر موقوف ہے، اس پر دلالت نہیں کرتے۔ وَإِن قُدِّرَ الْحُكْمُ، اور اگر حکم کو مقدر کیا جائے، فَهُوَ نوعان، تو پھر حکم کی دو قسمیں ہیں، دنیاوی، ایک دنیاوی ہے، کالصحۃ والفساد،
جیسے صحت اور فساد کا ہونا، وہ اخروی اور دوسرا اخروی ہے کالثواب والعقاب، جیسے ثواب اور عقاب کا ملنا۔ والاخروی مراد بالاجماع بیننا و بین الشافعی رحمہ اللہ، اور اخروی بالاجماع ہمارے امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان اجماع اس بات پر کہ اخروی مراد ہے۔ فلا یجوز، تو پھر جائز نہیں ہے، ان یراد دنیاوی ایضا، کہ دنیاوی بھی مراد لی جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اما عندہ، رہا ان کے ہاں جائز نہیں ہے، کیوں؟ فلأنه يلزم عموم المجاز، اس لیے کہ عمومی مجاز لازم آتا ہے۔ واما عندنا، اور رہا ہمارے ہاں، فلأنه يلزم عموم المشترک، اس وجہ سے کہ یہاں عموم مشترک لازم آتا ہے، اس لیے فلا يدل، اس لیے یہ روایت دلالت نہیں کرتی اس بات پر ان جواز العمل موقوف علی النیت، کہ عمل کا جواز یہ نیت پر موقوف ہے۔ فلا تکون النیت فرضا فی الوضوء علی ما قال الشافعی رحمہ اللہ، تو وضو میں نیت کرنا فرض نہ ہوگا جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے قائل ہے۔ پھر اعتراض ہوا کہ آپ بھی تو صحت مراد لیتے ہو، اس لیے کہ اگر نماز اور روزے میں نیت نہ کی جائے تو آپ کے ہاں بھی نماز اور روزہ نہیں ہوتا، معلوم ہوا آپ بھی صحت لیتے ہو۔ اس کا جواب دے رہے وَأَمَّا فِي سَائِرِ الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَةِ، رہا باقی عبادات محضہ میں، خالص عبادات میں، فالمقصود فیہا الثواب، تو اس میں مقصود ہی ثواب ہوتا ہے۔ فَإِذَا خَلَتْ عَنِ الثَّوَابِ بِدُونِ النِّيَّةِ، پس جب نیت کے بغیر وہ ثواب سے خالی ہو جائے، فات الجواز ایضاً، تو اس کا جواز بھی فوت ہو جاتا ہے۔ بِهَذِهِ الْوَتِيرَةِ، اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ اعمال کا ثواب اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وتیرہ بمعنی طریقہ، لا بأن النص دال علی فوت الجواز، نہ کہ اس وجہ سے کہ یہ نص، یہ روایت یہ جواز کے فوت ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ وقولہ علیہ السلام، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اور میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا۔ فإن ظاہرہ يدل علی، اس روایت کی ظاہر دلالت کرتی ہے اس بات پر، ان الخطأ والنسیان لا یوجد من امتہ، کہ خطا اور نسیان آپ کی امت میں نہیں پائی جاتی۔ وہو کذب، اور یہ جھوٹ ہے، باطل ہے۔ فیحمل، اس لیے اس کو محمول کیا جائے گا علی، اس بات پر، ان حکمہ فی الآخرۃ، کہ آخرت میں اس کے حکم کو اٹھایا گیا ہے، اعنی المآثمہ، یعنی گناہوں کو، مرفوع، اس کو اٹھایا گیا ہے، آخرت میں حکم کو اٹھایا گیا۔ وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا، رہا دنیا میں، فَغُرْمُهُ باقٍ، تو اس کا تاوان باقی ہے، فی حقوق العباد، بندوں کے حقوق میں، البتہ یقینی طور پر۔ وَكَذَا فِي فَسَادِ الصَّوْمِ بِالْأَكْلِ خَطَأً، اسی طرح روزے کے فساد میں بھی خطأً کھانے سے، وَفَسَادِ الصَّلَاةِ بِالتَّكَلُّمِ خَطَأً، اور نماز میں خطأً تکلم کرنے سے بھی تاوان باقی ہے، یعنی اس کی اعادہ ہوگا اور قضا ہوگی۔ فلا یصح التمسک بہ، اس لیے اس روایت سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، للشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے، فی بقاء الصلاۃ والصوم، نماز اور روزے کے باقی ہونے میں سے استدلال کرنا درست نہیں ہے ان کے لیے۔ شارح کہتے ہیں فتم الآن بیان المواضع الخمسہ، ان 5 مواضع کا بیان یہاں اب مکمل ہو گیا، علی استقراء المصنف، جو مصنف کے استقراء پر تھی، 5 مواضع تھے۔ وفیہ کلام، لیکن اس 5 میں کلام ہے، کما لا یخفی، جیسے کہ کسی پر یہ بات مخفی نہیں ہے، ہر ایک پر ظاہر ہے۔ بس فاسد ہو جائے گی نا، ان کے ہاں نہیں ہوگی۔ جی ذکر نہیں کیا، عدم ذکر، عدم جواز یا جواز پر استدلال نہیں کرتا، دلالت نہیں کرتا، ذکر نہیں ہے۔ جی روزہ تو فاسد نہیں ہوتا، اس میں تو نص موجود ہے کہ روزہ اگر بھول کر کوئی کھا لے پی لے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ خطأً بات کر لے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اعادہ واجب ہے۔ بظاہر بھول کر ہی، واللہ عالم، بظاہر تو فاسد، عذر قوی ہے
اگر روزے پر قیاس کیا جائے تو دیکھنا پڑے گا ہماری طرف ہمارے نزدیک مجاز لازم آ رہا ہے، ان کے نزدیک ہمارے نزدیک بھی مشترک لازم آ رہا ہے، ان کے نزدیک مجاز، یہ کی وجہ